بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں عماد الدین، ریٹائرڈ اکاؤنٹ آفیسر، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل امپلائیز ہیلپر میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ قابل قدر دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم اپنی ویڈیو میں جس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ ہے پینشن کا نیا نظام یعنی کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ رول 2022۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے، پچھلے اور نئے پینشن نظام میں فرق کیا ہے، اس کے چیدہ خصوصیات کیا ہیں، اور حکومت صوبہ خیبر پختونخوا نے کیوں اس نظام کو نافذ کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی ملک کی معاشی ترقی جانچنے کے لیے اس کے بجٹ کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر اخراجات آمدن سے بڑھ جائیں تو اسے خسارے کا بجٹ یعنی بجٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پالیسی ساز، دانشور اور معاشی ماہرین یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کس طرح اپنے ملک کا بجٹ خسارہ کم کریں اور کون کون سے طریقے اختیار کریں تاکہ اخراجات پر کنٹرول کرے اور اپنی آمدن بڑھائے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی گزشتہ کئی سالوں سے ایسی صورتحال سے دوچار ہے اور مجبوراً اپنی بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے مالی اداروں یعنی IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر دوست ممالک سے قرضہ لینے پر مجبور ہے۔ امداد دینے والے ممالک بھی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے مالی اصلاحات اپنے ملک میں نافذ کریں تاکہ مسلسل بڑھتے ہوئے اخراجات اور بجٹ خسارے کو کم کیا جا سکے۔ صوبہ خیبر پختونخوا بھی شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ اس خسارے کی وجوہات کو معلوم کرنے کے لیے کافی غور و خوض کے بعد یہ پتہ چلا کہ آخر اس کی کون کون سی وجوہات ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے پینشن بل کا اندازہ سال 2022-23 کے لیے 107 ارب روپے لگایا گیا تھا۔ پینشن بل کا اوسط سالانہ اضافہ 16.6% تھا۔ سال 2022-23 کے لیے پینشن بل کا اضافہ 24.6% لگایا گیا ہے۔ اس صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے اندازہ لگایا کہ اگر پینشن بل 2027 تک اسی رفتار سے بڑھتا گیا تو صوبے کی تمام آمدن سے صرف پینشن بل کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی اور سالانہ ترقیاتی کاموں کے لیے مثلاً صحت، تعلیم اور کھیلوں کے لیے کوئی مالی وسائل دستیاب نہیں ہوں گے۔ بالآخر صوبائی حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ ملازمین کی انتہائی تیز رفتاری سے بڑھتے ہوئے پینشن اخراجات کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکے۔ اس صورتحال کی سدباب کے لیے صوبائی حکومت نے پینشن کا پرانا نظام ختم کر کے نیا پینشن نظام یعنی کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ رول 2022 رائج کیا۔ بہت زیادہ اعتراضات کے باوجود خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے جرأت مندانہ اقدام اٹھاتے ہوئے پہلی بار صوبے میں پینشن کا نیا نظام CP فنڈ رول 2022 شروع کر دیا اور 1 جولائی اور اس کے بعد بھرتی ہونے والے تمام صوبائی ملازمین پر اس کا اطلاق ہوگا اور اس کے لیے مورخہ 19 اگست 2022 کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہاں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ کوئی نئی تجرباتی اسکیم نہیں ہے،
بلکہ یہ دنیا کے تقریباً 80% ممالک بشمول انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور امریکہ وغیرہ میں یہ پہلے سے رائج ہے۔ IMF کے کہنے پر انڈیا نے یہ اسکیم 2004 سے رائج کیا ہے۔ حکومت صوبہ خیبر پختونخوا نے بھی یہ اسکیم 2004 سے شروع کیا تھا، پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس پر کام بند ہو گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ CP فنڈ اسکیم کیا ہے اور پینشن کم گریچوٹی اسکیم 1954 اور اس کے درمیان فرق کیا ہے۔ کنٹریبیوٹری پراویڈنٹ فنڈ اسکیم میں آجر اور اجیر یعنی ملازمت کرنے والا اور ملازمت دینے والا دونوں یکساں طور پر اس فنڈ میں رقم جمع کرتے ہیں، جبکہ پرانی اسکیم میں یہ تمام ذمہ داری حکومت کی ہوتی تھی۔ پینشن کم گریچوٹی اسکیم 1954 اس وقت پورے ملک میں رائج ہے، ماں سوائے حکومت صوبہ خیبر پختونخوا کے، جنہوں نے 1 جولائی 2022 سے نیا پینشن اسکیم کنٹریبیوٹری پراویڈنٹ فنڈ رولز 2022 رائج کر دیا ہے۔ ملازمت دہندہ اور ملازمت کنندہ کے ماہانہ کٹوتی کے ریٹ اگلے شیڈول میں دیے گئے ہیں۔ فرسٹ شیڈول کنٹریبیوشن ریٹس۔ اس اسکیم میں ملازمت دہندہ ملازم کی تنخواہ کا 12% ماہانہ اس فنڈ میں جمع کرائے گا، جبکہ ملازم خود بھی اپنی تنخواہ کا 10% اس فنڈ میں جمع کرائے گا۔ کل ملا کر 22% ملازم کی تنخواہ کا اس فنڈ میں ماہانہ جمع ہوتا رہے گا۔ کن کن بینکوں، کن کن ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں یہ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے، اس سلائیڈ میں اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ حکومت صوبہ خیبر پختونخوا نے ان تمام ملازمین کو جو 1 جولائی 2022 کے بعد بھرتی ہوئے ہوں کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مورخہ 1 فروری 2023 کے تحت پابند کیا ہے کہ نیچے دیے ہوئے 12 ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہے میں اپنا اکاؤنٹ کھول دیں۔ دونوں پینشن سکیمز کا تقابلی جائزہ اور GP فنڈ CP فنڈ کے چیدہ نمایاں خصوصیات۔ سسٹینیبلٹی پورٹیبلٹی یعنی مستحکم نظام۔ پینشن کم گریچوٹی اسکیم 1954 میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ پینشن پر جاتے وقت حکومت کے پاس پینشن دینے کے لیے فنڈ موجود بھی ہوں گے یا نہیں۔ اگر فنڈ نہ ہو تو پینشن کی ادائیگی رک جائے گی، جس کی واضح مثال پاکستان ریلویز، پاکستان اسٹیل مل وغیرہ ہیں۔ نئے CP فنڈ اسکیم میں پینشن ادائیگی کے وقت فنڈ کی کمی کا کوئی امکان نہیں رہے گا، کیونکہ ہر وقت امپلائیز کے فنڈ میں اتنی رقم موجود رہے گی جتنی اس کو پینشن کے لیے ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، فلیکسیبلٹی یعنی لچکدار نظام۔ پرانے اسکیم میں اگر ملازم 25 سال سروس سے پہلے مستعفی ہو جاتا تھا یا سروس سے برخاست کیا جاتا یا نوکری چھوڑ دیتا تو اس کو کوئی پینشن نہیں ملتی تھی۔ نئے اسکیم میں سروس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ نوکری چھوڑتے وقت ملازم کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم جمع ہوگی وہ تمام رقم بمائے منافع کے اس کو ملا کرے گی۔
پیمنٹ آن پری میچور ریٹائرمنٹ، یعنی پینشن اسکیم میں اگر ملازم 25 سال سروس سے پہلے سروس چھوڑ جاتا اور دوسری سروس جوائن کرنا چاہتا تھا تو اس کو کوئی پینشن نہیں ملتی تھی۔ نئے سی پی فنڈ اسکیم میں ملازم جس وقت سروس چھوڑنا چاہے گا اس وقت اس کے سی پی فنڈ میں جتنی رقم بھی جمع ہوگی وہ تمام رقم بمائے منافع یا مارک اپ کے اس کو ملے گی۔ فیملی پینشن بینیفٹس، پرانے پینشن اسکیم میں اگر دوران سروس ملازم وفات پا جائے تو اس کے صرف وہ فیملی ممبر پینشن کے لیے حقدار ہوں گے جو کہ پینشن رولز میں درج ہیں۔ سی پی فنڈ اسکیم میں ایسی کوئی شرط نہیں جس کسی کو بھی ملازم نے نامینیٹ کیا ہوگا اس کو سی پی فنڈ لینے کا حقدار تصور کیا جائے گا۔ انویلڈ پینشنری بینیفٹ، پرانے پینشن کے نظام میں دوران سروس ملازم کی معذوری کی صورت میں صرف ملازم کو، اور وہ بھی اگر اس کی سروس 10 سال سے زیادہ ہو، پینشن ملتی تھی۔ سروس 10 سال سے کم ہونے کی صورت میں صرف 1.5 مہینے کی تنخواہ ہر سال کے ملازمت کے بدلے میں ملتی تھی۔ سی پی فنڈ اسکیم میں ملازم کو اپنی سی پی فنڈ اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم اور منافع کے ساتھ ساتھ انشورنس کی رقم بھی ملے گی جو کہ اس اسکیم کا لازمی حصہ ہے۔ ریٹائرنگ/سپرانویشن پینشن، ریٹائرنگ یا سپرانویشن پینشن کی صورت میں آخری تنخواہ، مدت ملازمت اور عمر کو دیکھ کر پینشن دیا جاتا ہے۔ سی پی فنڈز کی یکمشت ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر کچھ رقم سی پی فنڈ میں چھوڑ کر اس کے بدلے ملازم ماہانہ پینشن لینا چاہتا ہے تو جب تک اس فنڈ میں اس کی رقم موجود رہے گی اس کو منتھلی پینشن ملتی رہے گی۔ پینشنری بینیفٹ آن ڈیتھ ڈیورنگ سروس، 10 سال ملازمت سے پہلے اگر کسی ملازم کی فوتگی ہو جائے تو اس کو صرف گریچوٹی جو کہ ہر سال سروس کے بدلے 1.5 مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی ادا کی جاتی ہے۔ سی پی فنڈ اسکیم میں اس کی تمام جمع شدہ رقم بمائے منافع اور انشورنس کے اس کو ملے گی۔ بی، دوران سروس وفات پانے کی صورت میں اگر ملازم کی سروس 10 سال یا اس سے زیادہ ہوگی تو اس کو عام پینشن فارمولے کے مطابق پینشن ملے گی۔ سی پی فنڈ اسکیم میں اس کی تمام جمع شدہ رقم بمائے منافع اور انشورنس کے اس کو ملا کرے گی۔ سی، اگر کوئی سرکاری ملازم 60 سال سروس کرنے کے بعد خود اور اس کے ورثاء جلد وفات پا جائیں تو وہ ایک قلیل عرصے کے لیے پینشن لے سکیں گے، جبکہ سی پی فنڈ میں سرکاری ملازم کے فنڈ میں جب تک رقم موجود رہے گی تو اس کے ورثاء کو غیر معینہ مدت تک پینشن ملا کرے گی۔ ڈیوریشن آف پینشن، پینشن ادائیگی کی مدت۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے نئے پینشن رولز کے مطابق پینشن صرف پینشنر کو، اس کی بیوہ کو، بغیر شادی شدہ یا بیوہ بیٹی کو یا 21 سال کی عمر سے کم بیٹوں کو ملا کرے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی پینشن لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ سی پی فنڈ اسکیم میں غیر معینہ مدت تک
اور نامینیٹڈ کسی بھی وارث کو پینشن ملتی رہے گی جب تک کہ اس نے پینشن کے لیے جمع شدہ رقم سی پی فنڈ سے نہ نکالی ہو۔ انکریز ان سیلری، تنخواہ میں اضافہ۔ پینشن کم گریچوٹی اسکیم میں عام تنخواہ ملازم کو ملتی رہتی ہے، جبکہ سی پی فنڈ اسکیم میں تنخواہ کے علاوہ 12% کٹوتی بھی حکومت ملازم کے لیے کرتی ہے۔ یہ بھی تنخواہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، مگر یہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ ادائیگی کی بجائے سی پی فنڈ میں جمع ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم نے مثالیں دے کر پرانے پینشن کم گریجویٹی اسکیم 1954 اور نئے پینشن اسکیم یعنی سی پی فنڈ میں 3 مختلف اسکیل بی پی ایس 10، 15 اور 17 میں تنخواہ لینے والے ملازمین کے پینشن کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ کیلکولیشن ہم نے این بی پی کے فنڈ وی پی ایس سیمولیٹر پر کیے ہیں۔ کے پی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پر جتنی معلومات اس سلسلے میں مل سکتی تھی ان سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی معلومات، وضاحت یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو کے پی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نئے سی پی فنڈ رول 2022 کے سرکولر کا لنک نیچے دیا گیا ہے، جس پر کلک کرنے سے آپ کو پورا سرکولر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ مزید برآں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو کمنٹ باکس میں آپ اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کی مالی مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔